کل بات آئی تھی مکے کے ڈسٹرکٹ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں ورنہ ہم ان کی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے سمجھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا خوف سنایا، میں ہٹوں گا نہیں اپنے حق بات بولنے سے. پھر چچا نے بھی کہا کہ بیٹا تو جو کرنا ہے کرتا رہے، جب تک میں رہوں گا تجھے ساتھ دیتا رہوں گا. تو نبی کے جذبات میں اور موقف میں اور بھی شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا، ہمت پیدا ہوئی کام کرنے میں. آگے دیکھیں، جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام برابر کرتے جا رہے، چلتا جا رہا ہے کام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو پہلے کل بات کیا آئی تھی، دھمکانے کا، دھمکی کا انداز اختیار کر کے بول بھیجا. اب پھر آج کی اس میں بات کیا ہے، آفر. یہ مسلمانوں کو دین سے باہر کرنے کے یہ سب کام پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، اب بھی چل رہا ہے یہ کام. مسلمانوں کو دین سے باہر کرنے کے لیے ان کو دھمکی دینا، یا رہنا ہے تو ہندو بن پڑو ہو ورنہ پھر آپ کو ہمیں یہاں سے نکال دیں گے. یہ سب چیزیں نبی کی زندگی اور نبی کی صحابہ پر ایسا حالت تھا، اور آج مسلمانوں پر جو حالت گزر رہی ہے بالکل سیم ہے. فرق یہ ہے کہ وہ لوگ ان پر حالت آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی برداشت کر لی، ہم برداشت نہیں کرتے. آگے چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلانے کی تدبیر کرنے لگے. چنانچہ عتبہ نامی ایک سردار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھسلانے کے لیے بھیجا. عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، اس لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ، جو مطلب ہو وہ کہو. اگر تم مکے پر حکومت کرنا چاہتے ہو تو حاضر ہے، ہم سب تم کو اپنا سردار مان لیں گے. تمہیں مکے کے بڑے بنتی کیا، یہ سب اللہ کی طرف لوگوں کو غلام ہو، بڑا بننا مقصد ہے کیا؟ چلو بولو ہم تمہارے کو بڑا بنا لیں گے، سردار مان لیں گے. اگر کسی مالدار گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تمہیں اللہ کی طرف لانے کا مقصد لوگوں کو، اگر کسی بڑے مالدار گھرانے لڑکی سے شادی کرنا ہے تو ہم شادی کر دیں گے آپ کی. اور اگر دولت چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، مگر تم اس کام سے باز آ جاؤ. تو اس میں 3 آفر پیش کی گئی. نمبر 1، سرداری. تمہیں بڑا بننا تو ہم تم کو بڑا بنا ہوتا ہے، نہیں تو مالدار لڑکی شادی کرنا ہے تو کر دیں گے، دولت پیسہ ہونا ہے تو ہم آپ کے ساتھ خدمے میں جمع کر دیں گے، لیکن تمہیں حق کی طرف بلانے سے تمہیں باز آ جاؤ. یہی آفرز اہل حق کو ہر زمانے میں دیے جاتے ہیں. یہ بولنا چھوڑ دو، یہ کرنا چھوڑ دو، ایسا ہوگا. چھوڑنا نہیں کبھی حق بات بول دو، حق مذہب کو چھوڑنا نہیں. عتبہ کو یقین تھا کہ بھائی آج عتبہ سمجھ گیا کہ آج میں جو بول دوں آفرز یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں گے، میں اپنے آفرز بولنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو وہ دنگ رہ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے اسے، کیا ہی بولے، قرآن کی آیت ہم پر ماتم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قرآن مجید کی چند آیاتیں تلاوت کی، جن آیات کو سن کر اس کا دل دہل گیا. دیکھو سمجھنے کی بات، عتبہ کافر ہے لیکن قرآن سنتا ہے رسول کی زبان سے تو پھر وہ بھی چپ رہ جاتا ہے. کیا بات ہے کہ آج مسلمانوں پر، مسلمان رہ کر بھی، نبی کو مان کر بھی، قرآن کو، اللہ رسول کو مان کر بھی قرآن اثر نہیں کرتا ہے. کافر پر قرآن اثر کر گیا. نبی کو اپنے مشن سے ہٹانے گیا تھا، نبی کا مشن، نبی کا قرآن جب سنا تو پھر وہ خود چپ رہ گیا، متاثر ہو گیا. لیکن ہم نبی کو ماننے والے اوپر قرآن کی اثر نہیں کر رہے ہیں. یہاں کی ایک فالٹ ہے، وہ فالٹ کیا ہے کہ وہ دیکھنا پڑے گا. واپس قریش کے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائیو، محمد جو کلام پڑھتے ہیں وہ نہ شاعری ہے نہ جادوگری ہے. میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ گئے تو یہ ہماری ہی عزت ہے، ورنہ عرب کے لوگ خود ان کا خاتمہ کر دیں گے. لیکن قریش نے عتبہ کی بات نہ مانی اور اپنی ضد پر قائم رہے. تو جب یہ عتبہ اپنے لوگوں کے پتہ کو سنا تھا، کیا بول کر، بھائی انہوں جو کام کرتی ہیں ان کو چھوڑ دو. انہوں جو کلام پڑھتی ہیں اللہ کا، وہ جادوگری کا فن نہیں ہے، وہ شعر شاعری نہیں ہے، کویتا نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی اثر کرنے والا کلام ہے. چھوڑ دو ان کے حال پر، پڑھ کر بولتا جا کر. لیکن وہ لوگ سنتے نہیں.
یہاں تک بھی بولتا ہوں بھائی انہوں اگر اپنے مشن میں اگر کامیاب ہو گئے اپنے کام میں تو پھر ہماری عزت نہیں کیا؟ دنیا میں اگر ان کا مشن پھیل گیا ان کا کام پھیل گیا تو ہماری عزت ہوتی ہے. عرب کا کتی بن کر ہمارا نام بھی ساتھ میں آتا. عرب کا ایک نوجوان تھا کہتے دنیا میں انقلاب پیدا کے کچھ چلے گئے بول کر ہمارا نام بھی ہمارے قوم کا نام بھی عزت میں آتا نہیں کیا بول کر بولتا بھی ہو. لیکن وہ لوگ کام ماننے والے تھے, سنتے نہیں. اب بھی ضد پر خائی رہے لوگ قریش کے لوگ. تو قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینکتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ بول کر یہ سب کرتے تھے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط آیا, یہ بھی مشرکوں میں سے, اور اس نے اپنی چادر کو لپیٹ کر رسی جیسا بنا لیا. چادر کو لپٹ کر اسے رسی سے بنا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتی تو نبی گلے میں ڈالتا. عقبہ بن ابی معیط کافر پھر بعد میں کیا کرتا, اسے مروڑتا, اسے پھراتا رہتا, اسے نبی کے گلے کو ڈالتا. تو نبی کی گلے ایک دم تنگ ہو جاتی, وہ گلہ بالکل دب جاتا رہتا. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر بچاتی, دفاع کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کافر کو عقبہ بن معیط کو دھکا دے کر ڈھکلتی اسے اور اسے بولتی بھائی کیا بھائی تمہیں لوگ ایسے آدمی کو مارتی کیا تمہیں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں بولتا ہے, تم ایسے آدمی کو مانتی کیا؟ کیا تم ایسے آدمی کو مانتے ہو جو صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار مانتا ہے؟ تمہارے پاس اپنو اللہ کو مانو اور خود اللہ کو مانتے تو پھر لوگوں کو وہی بات بول رہی تو ان کے پاس اور چھپ کر پھینک رہے نہیں آپ لوگوں کے سامنے کیا کیا بولیں گے بول کر. ان کا اپنے پاس مضبوط دلائل بھی اپنے کام پر. چند شریر ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اسے ہٹائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی مارا گیا. چند شریر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو خوب مارا پیٹا. دیکھو نبی کا دفاع کرنے گئے تو نبی کو پہلی بات نبی کو لوگ حملہ کرے, دفاع کرنے نبی کا گئے تو ان کو ہی مارو گے. اب ذرا بتاؤ اگر ہمیں نبی کے دور میں ہوتے ایسا حالت ہوتی تو پھر ہمیں کیا کرتے؟ یہ دین نہ کوئی محمد کا کوئی افراد نہ کرے بابا کیونکہ وہی بہتر ہے, وہ جلد ساتھ رہے تو کوئی بات نہیں, یہ سوچیں گے ہم لوگ نہیں, وہی چھوڑتا ہے. اب ہمارے کو اللہ جس دور میں پیدا کیا ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے. ہمیں اس دور میں اگر ہوتے تو پھر ہمیں کس ساتھ ہوتے کہ معلوم نہیں, ابو بکر کے ساتھ ہوتے کہ نہیں, ابو جہل کے ساتھ ہوتے کہ معلوم نہیں ہے. اب ہمیں اس دور میں اللہ پیدا کیا, قدر کر کے اب کیا کرنا ہے. اللہ اس دور میں مجھے کیوں پیدا نہیں کیا اور ویسے تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے تھے اس لیے اللہ پیدا نہیں کیا. اب ہم کو پیدا کیا, ہمیں ہمارے اوپر جو چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں تو ہمیں ان کو برداشت کرنا چاہیے. یہ انہی کا ضرب تھا صحابہ کا کہ انہوں تکلیفیں برداشت کی اور ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے. اب ہمیں جتنی تکلیف یہاں تھا وہ سو تکلیفیں صحابہ ہمارے جھیل لی. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پکا پکایا دین, بنایا دین ہمارے پاس آیا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ بنایا پکا پکایا دین ہمیں اختیار کرنا ہے. ویسے کس بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک مرتبہ, تو قریش بھی کعبۃ اللہ کے شہر میں آ کر بیٹھ گئے. ابو جہل نے کہا کہ بھئی ایک جگہ پر اونٹ پڑکو ہے, اونٹ کی اوجڑی زباتر کو چھپکو ہے, وہاں اس کی اوجڑی گندگی سے بھری ہوئی تھیلی لاؤ. نوجوان کو بھیجتا, ایک نوجوان وہ گندگی سے بھری ہوئی تھیلی اٹھا لے کر آتا. ایک بدبخت اٹھا اور نجاست بھری اوجڑی لایا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر وہ اوجڑی گندگی سے بھری ہوئی تھیلی وہ جانور کی رکھ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ رہے اور دشمن ہنستے ہوئے ایک دوسرے پر گرنے لگے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اوجڑی ہٹائی اور سخت دل کافروں کو سخت سستی کہا. دیکھو یہاں پہلے قصے میں ابو بکر نبی کا دفاع کر رہی ہیں, یہاں دوسرے قصے میں فاطمہ بیٹی بھی سب پر دفاع کر رہی ہیں, آنکھوں کافروں کو ڈانٹ رہی. تمام نہیں کیا ہمارے بابا تمہیں ایسا کرتی کیا, ایسے ایک نیک آدمی کو ایسا کرتی کیا, کل تک تمہیں ان کو مانتے تھے سچے اچھے بول کر کیا ہوگا تمہارے کو. دیکھو جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کا دفاع کیا ہے اور نبی سے محبت کی ہے, نبی کا ادب کیا ہے, دنیا میں ایسی محبت کرنے والی قوم کسی اپنے بڑے کو نہیں ملی ہے اور کسی آئندہ کسی کو ملے گی بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر, قرآن پر حملہ ہوا تو ہمیں اس کا دفاع کرنا. ہمیں خود نبی کی زندگی اور نبی کی باتیں ہمارے معلوم نہیں تو ہم دفاع کیا کریں گے؟ ہم دفاع تو نہیں کر سکتے
نبی اور اسلام پر ہمیں اعتراض کر لیں گے، یا پھر جو لوگ اعتراض کریں گے ہم اس پر بھروسہ کر لیں گے۔ پھر اگر ہمیں ویسا نبی کی ذات پر اعتراض کریں گے یا پھر نبی کی ذات پر اعتراض اور حملہ ہو رہا ہے، ہم اس پر ہاں بول کر ہی بولیے، پھر ہمیں پھر گنہگار ہو جائیں گے، پھر کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا، سننا، سمجھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی سے جیسے محبت کرتے تھے، نبی جیسا دفاع کرتے تھے، ہم بھی ویسی محبت اپنے دلوں کے اندر پالنا، تب جا کر اللہ تعالیٰ ہماری محبت جب پلتی جائے گی، یہی ہماری محبت دین پر لانے کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے۔ محبت کے بغیر آدمی کسی کو اپنا آقا اور یجمان اور اپنا بڑا مانتا نہیں، اپنا معشوق اور محبوب کسی کو مانتا نہیں۔ اب یہ محبت کرنے کے لیے کیا ہونا ہے؟ اس کے کمالات اور اس کی زندگی، اس کی قربانیاں آدمی سننا سمجھنا پڑے گا، ان کا حساب کتاب کر۔ جب اس کے کمالات معلوم ہو جائیں گے آدمی اس سے خود بخود محبت کرے گا، اس کے اندر یہ کمال ہے، یہ فن ہے، ہنر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کمال نہیں تھا؟ یہ کمال چھوڑو، کیا کمال نہیں تھا؟ جو لوگ اپنی بچوں کو دفن کرتے تھے، کیا ان کے دل کو ایسا بدل دینا کہ دوسروں کی عزت کی خاطر، دوسروں کے کھانے کی خاطر، دوسروں کی بھوک کی خاطر خود بھوکے پیاسے رہنا معمولی بات ہے؟ اگر بولے تو بات بے ادبی ہو جائے گی۔ بھائی جن کے دل بہت سخت تھے، یہ بات صحیح ہے، سخت دل انسانوں کو بالکل موم کی طرح نرم کر دیا تو پھر وہ کیا معمولی بات ہے؟ اور وہ بھی پھر ہزاروں سال کا عرصہ نہیں، بس شارٹ اینڈ سویٹ عرصہ، جس پر 3 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے دلوں کو بدل کر مخلوق سے کاٹ کر کعبۃ اللہ کے اندر رکھ کر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مسجدوں کے اندر نہیں۔ ہم ان مسجدوں میں کھڑ کے جس مسجد کی طرف ہم رخ کرتے، اسی مسجد میں اسی کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھ کر لوگ مانتے تھے خدا بن کر۔ تو پھر ان کے دلوں کو ایسا بدلا کہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کو مکے میں آ گئے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کہہ کر اپنے بتوں کو اشارہ کیا، بت خود ٹوٹ گئے۔ تو پھر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ یہ انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا برپا کیا ہوگا؟ اللہ سے نبی کا کانٹیکٹ کیسا ہوگا؟ ان کے دلوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا محنت کیا ہوگا؟ ایک ایک فرد پر، ایک ایک خاندان پر کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہوگی؟ تو آج ہماری وہی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایک فرد پر محنت کریں اور ہمارے نبی کی زندگی کو ان کے سامنے پیش کریں۔ دیکھو ہمارے نبی سے ان کے پاس ایسا کمال تھا، تم دنیا کے لوگوں کے پیچھے پڑتے ہو، ان کے پاس یہ ہے بول کر۔ ہمارے نبی کو ذرا دیکھو، ہم جسے مانتے ہیں، تو جسے مانتا ہے، دیکھو ان کے پاس کیا کمال نہیں ہے، بتانا پڑے گا، تب تک اچھا بول کر ہمارے بچوں کو بھی نبی سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے معاملے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو اسے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی سے سچی کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔